منصور علی خان صاحب ابھی سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنے ہیں، مگر بنتے ہی ہر بات پر اختلاف ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے وفاق انہیں یا پنجاب حکومت عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دے رہی ہے، وہ پھر افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے بھی اجلاس ہو اس میں نہیں جا رہے ہیں، کابینہ ان کی نہیں بن رہی ہے، ساتھ ہی بلٹ پروف گاڑیاں وہ واپس کر رہے ہیں۔ جب آغاز ایسا ہے، آپ کو آگے یہ معاملہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ جی بہت شکریہ شاہ زیب صاحب۔ دیکھیے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ بیچ میں ایک بالکل کمیونیکیشن کولیپس ہو چکا ہے۔ اس وقت دونوں سائیڈز جو ہیں وہ اپنے اپنے دفاتر سے مختلف حکم نامے جاری کر رہے ہیں، مختلف آرڈرز نکل رہے ہیں، لیکن آپس میں کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ ماضی کے اندر بھی ہم دیکھتے تھے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ گرجتے بھی تھے، برستے بھی تھے، لیکن ایک کمیونیکیشن کا سسٹم موجود تھا۔ بیچ میں میڈیٹرز ایسے موجود تھے جن کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی تھی، معاملات جو ہے وہ ریزالو ہو جاتے تھے۔ لیکن جیسا شک کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ نئے وزیر اعلیٰ کی جو چوائس ہے اس کے بعد فرکشن جو آپس میں وفاق کے درمیان اور پشاور کے درمیان بڑھ جائے گی، بالکل ویسا ہی ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی اس کے جو سفرر ہیں وہ خیبر پختونخوا کے عوام ہوں گے۔ دونوں سائڈ جو ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشنز کے اوپر بہت ایک سٹف اور جسے کہہ سکتے ہیں ایک ضد کی پوزیشنز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ بالکل بھی بینڈ ہونے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں پہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ابھی تک بیچ میں کوئی ایسے تیسرے فریق نے بھی اپنی کوئی انٹری نہیں کی جس کے ذریعے کسی طرح یہ برج بن سکے۔ دونوں سائڈ جو ہیں وہ آپس میں کوئی ایک ایسا پوائنٹ فی الحال نظر نہیں آ رہا جس کے اندر آپس میں کوئی گفت و شنید کر کے کوئی ریزالو کر سکیں۔ پاکستان اور افغانستان آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کرنے کے باوجود مسائل کو حل کر سکے، کیونکہ ایک تیسرے فریق نے بیچ میں انٹری کی اور مسئلے کو حل کیا۔ لیکن یہاں پہ تو ایک ہی ملک کے اندر ہوتے ہوئے دو مختلف سائڈ جو ہیں وہ ایسی پوزیشن لے چکی ہیں۔ الٹیمیٹلی اس کا جو سفرر ہوگا وہ خیبر پختونخوا کی عوام ہوگی۔ منیف صاحب، آپ بتایا کرتے تھے کہ گنڈا پور صاحب کچھ بھی بات کریں مگر کہیں نہ کہیں رابطے میں رہنا، اور یہ سارے معاملات تھے جو منصور بات کر رہے ہیں کہ کمیونیکیشن کولیپس ہے اور کوئی تیسرا فریق بھی نہیں ہے کہ جو آپس میں بات کرا سکے۔ یہ معاملات بہت خراب صورتحال کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں۔ عادل صاحب، میں اس بات کو بالکل اس سے اگری کروں گا کہ اس وقت تو بالکل کمیونیکیشن نہیں ہے، خاص طور پر جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں ان کی ایسا جو سیکیورٹی بریفنگ ہے وہ بھی ابھی تک اس حساب سے نہیں ہوئی، نہ ہی ان کا کور ہیڈ کوارٹر پشاور کا کوئی اس طرح سے دورہ ہوا ہے، نہ ہی کسی نے ان سے اس طرح سے کوئی بات چیت کی ہے۔ جو بھی بات ہو رہی ہے وہ وفاقی حکومت کی جانب سے ہو رہی ہے، اور وفاقی حکومت کی جانب سے کلیئر میسج یہی ہے کہ جو آپریشنز جاری ہیں وہ نہیں، کچھ ایسے وانٹڈ قسم کے پیغامات ضرور دیے گئے وزیر اعلیٰ کی جانب سے کہ یہ جو 8 ٹو سول پار والا معاملہ پہلی کابینہ میٹنگ میں ہی ہم اس کو انڈو کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن اس کے لیے بھی میرے خیال میں کچھ میسیجز ایکسچینج ضرور ہوئے، obviously تھرو تھرڈ پارٹیز کے۔ اگر اس طرح کا کوئی کام کیا بھی گیا تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا، جو کام چل رہا ہے وہ تو جاری رہے گا۔ دوسری بات ذہن میں یہ رکھیے کہ عمران خان صاحب نے سہیل صاحب کو اس لیے وہاں پر رکھا ہے کیونکہ جو کام گنڈا پور صاحب کر رہے تھے وہ عمران خان صاحب کو اب زیادہ سوٹ نہیں کرتا تھا۔ گنڈا پور صاحب کوشش کر رہے تھے ہر کسی کو راضی رکھنے کی، خاص طور پر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو راضی رکھنے کی، اور ان کو کچھ ریالٹی چیکس مل رہے تھے۔ میں بالکل آپ کو یہ بات کنفرم کر سکتا ہوں کہ وہ ریالٹی چیکس سہیل آفریدی صاحب کو بھی ملنا شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ جب آپ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹربلڈ صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں جہاں پر لا اینڈ آرڈر کا بہت میجر ایشو ہے۔ سو اس وقت وفاقی حکومت اس لیے کمفرٹیبل ہے کیونکہ ان کے پاس لیوریج ہے، ان کے پاس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے، اور جو ڈس ایڈوانٹیج ہے سہیل آفریدی صاحب کے پاس وہ کمیونیکیشن گیپ ہے۔ بالکل ایک ایسا ویکیوم کریٹ ہوا ہے بٹوین obviously اسلام آباد اور پنڈی کے آفیسز سے، جہاں وزیر اعلیٰ کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں ہو پا رہی، اور یہ ایک پرابلم کریٹ کر رہا ہے۔ جہاں تک ملاقاتوں کی بات ہے تو پچھلے سال اکتوبر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ اب ایک نیو نارمل، کہ کسی دن کوئی لوگ جائیں گے اور ان کی ملاقات ہو جائے گی، کسی دن بند کر دی جائے گی، اور کوئی پریڈکٹ نہیں کر پائے گا کہ کس دن کسی کی ملاقات ہونی ہے یا نہیں۔ بیرسٹر سیف صاحب البتہ جہاں سلام کرتے ہیں ان کی ملاقات ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے، اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا ان کی ملاقات بغیر کسی پرابلم کے، بغیر تعطل کے ہو جاتی ہے۔ اس لیے شاید ان کو اب بھی کابینہ کے اندر رکھا جائے، کیونکہ ان کو کچھ حد تک یہ ایک لیوریج حاصل ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ جو موجودہ ہیں ان کے لیے یہ گنجائش یا سہولت اثر نہیں ہے۔ اور مگر منصور علی خان صاحب، سہیل آفریدی کی پوزیشن بھی ہے ذرا مشکل، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر وہ علی امین گنڈا پور کے طرز پہ چلتے ہیں،
تو عمران خان صاحب نے ثابت کر دیا, ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے کہ جی میں ہٹا دوں گا. اور پھر وہ کارکنوں میں بھی علی امین گنڈا پور بہت انپاپولر ہو گئے تھے, وہ فرسٹریٹ ہو رہے تھے کیونکہ اپنے پارٹی کے جو حامی یوٹیوبرز ہیں, جو سوشل میڈیا ہے, وہ ان کے اوپر چڑھائی کر رہا تھا. تو سہیل آفریدی کے لیے ویسے ہی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. اگر وفاق بھی تعاون نہیں کرتا تو اور زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے پارٹی کو پروو کرنا ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور سے الگ ہیں. نہیں, میرے خیال میں اس میں ایک چیز کا ڈیفرنس ہے علی امین گنڈا پور صاحب اور سہیل آفریدی صاحب کی پوزیشنز کے اندر, اور وہ یہ ہے کہ جو جارحانہ پن ہم سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے دیکھ رہے ہیں, جس میں وہ ریزسٹ کر رہے ہیں, گاڑیاں واپس کر رہے ہیں, بڑی جوشیلے قسم کی تقریریں کر رہے ہیں, یہ سب کچھ شاید عمران خان صاحب کو ریکوائرڈ ہے. کیونکہ ذہن میں رکھیے گا کہ 2024 کے الیکشن کے اندر بھی اگر آپ خیبر پختونخوا کی بطور ایک پروونس یا حکومت کی پرفارمنس کے دیکھیں, یا ایون پنجاب کی بھی دیکھیں, عثمان بزدار صاحب کی جو پرفارمنس تھی, یہ دونوں چیزیں کہیں بیک ڈراپ میں چلی گئی تھیں. اور جو بیانیہ تھا, مزاحمت کا بیانیہ اور احتجاج کا بیانیہ, اس نے فرنٹ سیٹ حاصل کر لی تھی اور لوگوں نے اس بنیاد کے اوپر ووٹ دینا جو ہے وہ مناسب سمجھا تھا. یہاں پہ سہیل آفریدی صاحب میرے خیال میں اگر یہ ایک ایگریسو پالیسی دکھا بھی رہے ہیں, جارحانہ بیانات دے بھی رہے ہیں, تو ان کو بھی آگے نظر آ رہا ہے کہ اگر بے شک حکومت نہیں چلتی تو نہ چلے, لیکن کم از کم ہمارا جو ووٹ بینک ہے, یا جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ان سے منسلک جو یوٹیوبرز ہیں, کم از کم ان کی سپورٹ ہمیں ملتی رہے گی. ہم اپنا بیانیہ بلڈ کرتے رہیں گے کہ ہم نے تو چلنے کے لیے کوئی انکار نہیں کیا تھا, لیکن مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا. ابھی بھی وہ جس طرح کہہ رہے ہیں, انہوں نے کابینہ کی اناؤنسمنٹ نہیں کی کہ جی عمران خان صاحب سے میری ملاقات کروائیں, میں نے پالیسی ڈیسیجنز لینے, میری ملاقات کروائیں, اور اگر آپ نہیں کروائیں گے تو میں تو وکٹم ہوں اس معاملے میں, میری طرف سے کسی چیز کا انکار نہیں ہے. سو میرا خیال میں یہ اٹ ہیز مور ٹو ڈو ود اے پولیٹیکل موو, یہ ایک سیاسی چال ہے جس کا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں فائدہ حاصل ہوگا, چاہے وہ پرفارم نہ کریں, چاہے حکومت کی مشینری جام ہو جائے, لوگوں کی فائلیں چلنا بند ہو جائیں, ان پہ دستخط ہونا بند ہو جائیں, لیکن الٹیمیٹلی ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے یا کارکنوں کے ذریعے جو فیڈ بیک آ رہا ہے, سہیل آفریدی صاحب اور عمران خان صاحب کو یہی لگے گا کہ الٹیمیٹلی سیاسی طور پہ ہمیں اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. اور منیر صاحب, یہ جو بات ہے کہ علی امین گنڈا پور اگر وفاق میں ملتے تھے اور پھر ان کی تصویر آ جاتی تھی تو عمران خان صاحب ناراضی کا اظہار کرتے تھے, تو ایسی صورت میں اب سہیل آفریدی جو جس طریقے سے عمران خان صاحب نے کارڈ کھیلا ہے, تو سہیل آفریدی صاحب خود بھی وہ ایک کارکن ہیں, نیچے سے اوپر آئے ہیں, ڈائی ہارڈ کارکن عمران خان صاحب کے, بٹ مگر ان کے لیے بھی میسج تو بڑا کلیئر ہے کہ آپ نے نہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا ہے, نہ وفاق کو خوش کرنا ہے. اگر آپ نے وزیر اعلیٰ رہنا ہے تو جن کوارٹرز کو خوش کرنا ہے وہ پارٹی ہے, پارٹی کا سوشل میڈیا اور عمران خان ہے. بات یہ ہے شاہزیب صاحب کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں, کچھ عرصے قبل یہ ایک جلسے کے اندر گندی گالیاں دے چکے ہیں محسن نقوی صاحب کو, تو کس منہ سے ان سے ملاقات کریں گے یا بات چیت کریں گے, یا محسن نقوی صاحب فار دیٹ میٹر ان سے کیوں بات کریں گے؟ وہ باتیں ہیں جو ریکارڈ کا حصہ ہے. اب دیکھیے, یہ پرسنل بریواڈو شو کرنا کسی جگہ پر وہ تو علیحدہ بات ہے, لیکن بحیثیت صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے یا ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, تو وہاں وزیر اعلیٰ اپنی پراکسی تو نہیں لگوا سکتے, وہاں تو انہیں خود جانا پڑے گا. اگر نہیں جائیں گے تو اپنے صوبے کا نقصان کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاپولیرٹی اور یہ تمام نیریٹو بلڈنگ, یہ آپ اپنے یوٹیوبرز کو یا اپنے پارٹی کے جوشیلے کارکنان کو تو دکھا سکتے ہیں, بٹ گورننس از اے ویری سیریس بزنس. جو اس وقت خیبر پختونخوا کی حالت ہے 2013 سے لے کر 2025 تک, آج بھی وہاں پولیس کے بڑے میجر ایشوز ہیں, ایکوپمنٹ کیپیبلٹی کے حوالے سے دلیر پولیس ہے لیکن انڈر ایکوپڈ ہے, اور اسی طرح سے سی ٹی ڈی کا قیام وہاں سے نہیں ہو سکا, سیف سٹی انکارپوریٹ نہیں ہو سکا, کوئی فلیگ شپ پروجیکٹ اس طرح سے بڑے نہیں ہو سکے سیکیورٹی کے جو کہ ہونے چاہیے تھے. تو یہ تو سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے 12 سال وہاں کیا کیا ہے, اور جو عمران خان صاحب کی سابقہ چوائسز رہی ہیں وزراء اعلیٰ کے حوالے سے, وہ تو بہت ہی نامناسب رہی ہیں. اب اگر سہیل آفریدی صاحب کے اوپر چیک یہ ہے کہ آپ نے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو کے مسکرانا بھی نہیں ہے اور تصویر بھی نہیں کھنچوانی, تو پھر گورننس کیا ہوگی؟ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ نہ ہی سہیل آفریدی صاحب کا رستہ روکنے کے لیے کوئی سیریس ایفرٹ اگر کی بھی گئی, سمجھتا ہوں وہ اس کا نتیجہ اس لیے باہر نہیں نکلنا تھا کہ بڑی مضبوط تھی پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر. وفاق نے ایک ڈسکمفرٹ کریٹ کرنا تھا, ایک نیریٹو بلڈنگ کرنی تھی, کر دی, لیکن اس کا کوئی نقصان سہیل آفریدی صاحب یا پی ٹی آئی کو نہیں ہوا. لیکن جو نقصان ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور میں آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں obviously with a lot of information کہ کوئی کسی جگہ بیٹھ کر شاید بہت خوش ہو رہا ہے کہ کیا بات ہے جی, آفٹر گنڈا پور صاحب اب سہیل آفریدی صاحب آ گئے ہیں, what a bright choice for چیف منسٹر بائی عمران خان. کیونکہ اگر صوبہ سفر کرتا ہے اور وزیر اعلیٰ بیچارے اس پرابلم میں پڑے رہتے ہیں کہ خان صاحب ناراض ہو جائیں گے اور میں اس میٹنگ میں نہ جاؤں,
تو صوبہ تو ایونچولی سفر کرے گا اور تحریک انصاف کا ووٹر اور سپورٹر سفر کرے گا۔ مسرور صاحب، اب اس پہ ایک اہم بات یہ جو اطمینان تحریک انصاف کے لیے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کا ووٹ بینک نہیں ہلے گا، کسی نے باہر سے نہیں، بلکہ محمود خان آئے 2018 میں تو انہوں نے کہا کہ پرویز خٹک کی جو حکومت تھی وہ پہلے اتنی اچھی نہیں تھی، اب ہم بہتر کریں گے۔ علی امین گنڈا پور آئے تو انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارے صوبے کا بہت برا حال تھا، بینک کرپٹ ہوا تھا، میں اس صوبے کو ٹھیک کروں گا۔ اب سہیل آفریدی صاحب آئیں تو وہ ماضی تو خود پی ٹی آئی کا نیا وزیر اعلیٰ پچھلے وزیر اعلیٰ کو چارج شیٹ کرتا رہا مگر ان کے ووٹ بینک پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو الٹیمیٹلی ہوگا یہی کہ 1-1.5 مہینے بعد سہیل آفریدی سے ڈیمانڈ ہوگی کہ آپ عمران خان صاحب کو رہا کرانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور پھر اسلام آباد پر چڑھائی ہوگی، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ یہی راستہ نظر آتا ہے۔ میرے خیال میں جس طرح میں نے پہلے آپ کے سوال کے جواب میں یہی بات میں نے کی تھی کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک اس کا پولیٹیکل ایڈوانٹیج اس میں سے نکالا جائے گا۔ الٹیمیٹلی جس طرح منیب بھائی بھی ابھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ صوبہ جو ہے وہ سفر کرے گا، وہاں کے عوام جو ہے ان کے کام نہیں ہوں گے، لیکن نیریٹو بلڈنگ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا ایک بہت اچھی سپن ڈاکٹر ہے، اور ان کو معاملات اگر ان کے خلاف بھی جا رہے ہوں انہیں سپن دینا آتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یا ان سے جو منسلک یوٹیوبرز ہیں۔ یہاں پہ بھی الٹیمیٹلی جو ہے وہ سہیل آفریدی کو جو ہے ایک اوپریسر کے طور پہ نہیں، ایک ضدی شخص کے طور پہ نہیں، بلکہ ایک ایسے شخص کے طور پہ پیش کیا جائے گا کہ ایک ریزسٹنس ہو رہی ہے، اس ریزسٹنس کے جو لیڈر ہیں وہ سہیل آفریدی ہیں، وہ سسٹم کو اپنی طریقے سے لے جانا چاہتے ہیں۔ 90 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں اس اسمبلی سے، لیکن اس کے باوجود انہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ یہ میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں، چاہے یہ معاملہ مہینے کے بعد ہو، 2 مہینے کے بعد ہو، عمران خان صاحب کی رہائی بے شک ایک مین آبجیکٹو ہے، لیکن اس کے لیے جو جنگ لڑی جائے گی وہ اسی طرح کی کاموں کے ذریعے ہوگی۔ جی گاڑیاں واپس کر دی، وفاق ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا، ابھی بھی اگر آپ دیکھیے تو وہ یہاں پہ ابھی تک اس وقت یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب آپ نے چونکہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا تو ہم لوگ لانگ مارچ کرنے لگے ہیں یا احتجاج کرنے لگے ہیں۔ اپنا احتجاج، اپنی ریزسٹنس جو ہے وہ وفاق کے ساتھ کوآپریٹ اور کوآرڈینیٹ نہ کر کے وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وفاق کے اوپر پریشر ڈیولپ کر سکیں کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں۔ الٹیمیٹلی لوگوں کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے اس سے سیاسی طور پہ، لیکن ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی مضبوط چال ہے۔ اور منیب اگر آخر میں تو ظاہر ہے وفاق کو بھی تعاون تو خیبر پختونخوا کا چاہیے، وہاں پر دہشت گردی ہے، وہاں کی حکومت کا تعاون چاہیے، ریاستی اداروں کو تعاون چاہیے، جس طریقے سے دہشت گرد وہاں پر کاروائیاں کر رہے ہیں، ہماری ملٹری فورسز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو پھر کیا وفاق کو ہی کچھ نرمی دکھانی پڑے گی تاکہ تعاون حاصل ہو اور معاملات آگے بڑھیں؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر ایک طاقتور حکومت جس کے پاس ایک اوور ویلمنگ میجورٹی ہے اس کو وہاں ڈسٹرب کر دیا جائے اور کوئی اور ارینجمنٹ کیا جائے۔ ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ یہ سینٹیمنٹ ضرور پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی محاورتاً اگر کہا جائے کہ کوئی محبت عمران میں مرنے کا شوق رکھتا ہے اور وہ صرف اسی لیے اقتدار میں آیا ہے تو ایسے صوبہ نہیں چل پائے گا۔ اس وقت جو سب سے بڑا کنسرن ہے شاہ زیب صاحب، جو میں سمجھتا ہوں اسلام آباد میں بھی ہے لیکن پنڈی میں بہت زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ کیا صوبہ اس طرح کے تجربوں سے چل سکتا ہے جہاں پر روز وہاں پر شہادتیں ہو رہی ہیں پاکستان کی فوج کی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، کیونکہ اس بات کا اظہار ایک نہیں بلکہ کم از کم 3 موقعوں کے اوپر خود فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کیا ہے، اور ایک تو ایپکس کمیٹی کی میٹنگ تھی اور گنڈا پور صاحب کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کی گورننس کے گیپس کو ہم اپنی شہادتوں سے برج کر رہے ہیں، بٹ یہ سلسلہ زیادہ تک اس طرح نہیں چلے گا، یو ہیو ٹو اسٹیپ اپ۔ لیکن اگر یہی سلسلہ رہا تو اس سوچ پل آؤٹ نہیں کر سکتے کہ may sometime down the line may pull the plug on KP government۔ وہ ہوگا بڑا انپاپولر ڈیسیجن، وہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے، لیکن اگر حالات یہی رہے اور گورننس یا سیکیورٹی کے میجر ایشوز ڈیولپ ہو گئے تو شاید یہ کسی نہ کسی سٹیج پر ہو جائے۔